آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے آئے ہوئے مہمان مرد مجاہد قائد ملت جناب حضرت حافظ وقاری عبدالقدوس صاحب ہادی، کارگزار جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش و قاضی شہر کانپور، ان کے اوپر حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مندی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند بہت ہی بھروسہ رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ حضرت سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ کانپور کا بیشتر سفر ہوتا ہے تو حضرت کے معرفت ہی ان کا سفر ہوتا ہے، تو یہ قیمتی سرمایہ ہم لوگوں کے درمیان ہے، ہم لوگوں کے درمیان جو یہ قیمتی سرمایہ ہے ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حادثات سے، سارے آفات سے، ساری مصیبتوں سے ان جیسی شخصیتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے۔ ابھی قریب میں ہی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، کانپور کے واقعات آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، کتنا پرخطر ماحول تھا اور کتنا مسلمان بے چین اور مضطرب تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن حضرت قاضی شہر کی وہ شخصیت تھی کہ اپنی شخصیت کو کنارے کر کے اور بیچ میدان میں اکیلے کوئی ساتھی نہیں تھا، بیچ میدان میں کود پڑے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جو مظلوم ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے حضرات ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نام کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت والا سے بہت ہی والہانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، ابھی اسی موضوع پہ بڑی اچھی اور کام کی جو گفتگو تھی وہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ضروری نہیں کہ انہی باتوں کو دہرایا جائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہودیوں کا جب سال شروع ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، رنگ ریلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیعوں نے غم خواری کا مہینہ بنا لیا ہے، تو ویسے اس کا اثر ہم نے بھی لے لیا ہے، غم کے ساتھ گویا شروع ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، شہادت کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی مہینہ کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے پورے سال میں اس دن کسی نبی کی یا کسی صحابہ کی یا کسی اسلاف میں کسی کی یا کسی اللہ والے کی کسی بزرگ کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اگر شہادت کو لے کر کے چلیں گے تو پورے سال کے 365 دن کوئی نہ کوئی نکل آئے گا۔
شہادت کی بنیاد پر حرمت کے فیصلے نہیں ہیں۔ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی، محرم الحرام کا مہینہ خود اللہ رب العزت نے اس کو محترم مہینہ پہلے سے بنا کے رکھا ہے۔ یہ محترم پہلے ہی سے ہے، یہ شہادت کی وجہ سے محترم ہونا نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قابل احترام پہلے ہی سے ہے۔ ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں نے مشہور کر رکھا کہ صاحب غم سے شروع ہوگا، اور صاحب ایک بڑا طبقہ ہے جو ان موقع پہ شادی بیاہ برات اور اچھے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ شریعت سے اس کا کوئی دخل نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں شہر کانپور میں رہتا ہوں، اور میں نے اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پورے سال میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں محرم سے زیادہ کسی مہینے میں خرافات نہیں ہوتی، خاص طور سے یہ 10 دن۔ پورے سال میں کسی مہینے میں اتنی خرافات نہیں ہوتی جتنی زیادہ خرافات اس ماہ مبارک کے اندر ہوتی۔ اس مہینے کا مقام ہو، جس کا مرتبہ ہو، جس کی اپنی ایک حیثیت ہو، جو ہمارے سال کی ابتدا ہو کر رہا ہو، اور اس میں اتنی درجہ خرافات ہو، اللہ کی پناہ ہے۔ خرافاتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ہم نے ناراض کر لیا ہے۔ آج ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، انہی وجوہ کی بنا پر کم سے کم زندگی گزاریں تو کم سے کم حقیقت کو پہچان کر کے گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقائق بیان کیے ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، تمام جملہ شعبات کے لیے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پچھلی جو زندگی ہماری اور جو حالات چلے آ رہے ہیں، جو ایک نظام جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی کو دین سمجھا، اسی کو مقصد، اسی کو مطلب سمجھا۔ یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم کو حقائق کو پہچان کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے حقائق کو نہیں پہچانا تو جس طریقے سے آج ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر رکھے ہیں، اور ہمیشہ یہ رہا ہے زمانے قدیم میں بھی، تو یہ فیصلے جو آج ہمارے خلاف دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اس میں ہمارے اپنے غلط کارناموں کا دخل بھی ہے، اپنے غلط کاروں کا دخل بھی ہے، جو غلطیاں ہیں ہماری اس کا دخل ہے۔ ہم نے دین کی شرع کو بگاڑا ہے، ہم نے صاف شفاف دین کو نہ پیش کیا ہے، اور نہ ہی اس دین کو ہم نے صاف شفاف لینے کی کوشش کی ہے۔ ہماری عوام میں تو خاص طور سے یہ کمیاں رہی ہیں کہ صاف شفاف دین دینے کو جیسے وہ تیار نہیں رہی ہے، ملاوٹی دین چاہتی ہے۔ اس ملک کا کھانا دانا پانی ہر چیز ملاوٹی ہے، تو ہمیں ہر چیز ملاوٹی پسند ہے۔ ہمارے مادے میں، ہمارے جو ضمیر میں ملاوٹی چیز چاہیے، دین ملاوٹی نہیں چلے گا۔ اللہ کو ملاوٹی کوئی چیز پسند نہیں ہے، اس لیے صاف شفاف دین چاہیے جو حقانیت و صداقت پر ہے، قرآن حدیث کی روشنی پر ہے، جس کو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور یہ علماء کے درمیان محدود ہے، وہ اصل دین ہے۔ لیکن جو آگے چل رہا ہے اور جو ہمارے زندگی کے شعبوں میں پایا جا رہا ہے، وہ اصل دین نہیں ہے۔ اسی کے نقصانات کی وجہ سے آج دنیا کے اندر مسائلوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اس قدر کے مسائل بڑھ گئے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر شہر میں اتنی خرافاتیں ہوتی، اس علاقے میں کتنی مجھے نہیں معلوم ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ہم لوگوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، 10 روز تک وہ نظر نہیں آتا۔ اس کو وہ ایسا نہیں کہ وہ اس سے متفق ہے، بلکہ وہ برا ہی نہیں سمجھتا، اس کو معیوب نہیں سمجھتا، اس میں بھی لگ جاتا ہے، اور ہماری ضرورت ہے تو ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو صحیح و شفاف دین کو لے نہیں رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ہم شفاف دین کو لیں گے تو سمجھنا چاہیں گے، قبول کریں گے۔ جب سمجھنا چاہیں گے تبھی دل قبول کرے گا، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو دل قبول نہیں کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔
ہم اپنے علماء کے پاس جائیں اور صحیح معلومات اور جانکاری حاصل کریں کہ محرم کے مہینے میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، تو آپ کے سامنے تصویر صاف ہو کر کے آ جائے گی۔ اب کچھ تصاویر صاف کرنے کی کوشش علماء کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ہم نے اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا، عمل نہیں ہوتا اس پہ۔ وہ تعلیم، وہ تربیت جو علماء دے رہے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی جو دوسروں تک پہنچ سکے۔ وہ چیزیں ہمارے گھروں میں، ہمارے باہر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے محلے میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے اس کو لیا نہیں، قبول نہیں کیا، وہ چیزیں ہمارے دل و دماغ میں چھائی نہیں اور ہماری اچھی تعلیم تربیت نہیں ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ کہ ہم دوسروں تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ملاوٹی ہر چیز چلی آ رہی ہے، تو ہمیں ملاوٹ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہوتی ہے ہر آدمی کی، کہ ہمیں صاف شفاف کھانا ملے، ملاوٹ کی غذا نہ ملے، ملاوٹ والی کوئی چیز نہ ملے، تو ہمارا دین بھی ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملاوٹی سے کام نہیں چلے گا، ہمیں بچنا پڑے گا، ہمیں احتیاط کرنا پڑے گی، ہمیں بچنا پڑے گا، ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج دنیا کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ شاید ہماری انہی کمیوں کی بنا پر پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی شہادت کے مسئلے کو لے کر کے ابھی ہم 1 گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں، اسی موضوع پہ چل جائیں، جیسے ابھی مولانا نعمت اللہ صاحب نے کام کی بات بتا دی۔ اب ایک تصویر آ گئی ہے سامنے، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس تصویر کو صاف رکھتے ہوئے آج دنیا میں حالات جو آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسائل جو آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور صحیح صاف شفاف دین پر ہم قائم نہیں ہیں۔ کتاب اللہ کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا وہ طریقہ ہے اس کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اس نہ پکڑنے کی وجہ سے آج ہم مضبوط دین پر قائم نہیں ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر ہمارے سامنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ خود غور کر لیں کہ ہمارے دنیا کے اندر آپ غور کریں کیسے کیسے حالات سے امت کا گزر ہو رہا ہے، اور پھر اپنے ملک پر آ جائیں اور پھر اپنے اسٹیٹ پہ آ جائیں، پھر دیکھیں کیسے کہ حالات سے گزر ہو رہا ہے۔ جو حالات آج ہیں کیا 10 سال پہلے تھے؟ جو 10 سال پہلے تھے کیا اس سے پہلے 20 سال پہلے وہ حالات تھے؟ نہیں تھے۔ آج جن حالات سے ہمارا گزر ہو رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر ہم آ گئے کہ نہیں لگتا تھا ہم جیسے لوگوں کو کہ ہماری زندگی میں یہ حالات بن جائیں گے۔ آج اس جگہ پر کھڑے ہیں ہم صرف اسی وجہ سے، اگر ایمان کی طاقت ہمارے اندر ہو اور دین کھڑا ہو، کتاب اللہ پر ہم قائم ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور سنتوں پر قائم ہو، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کوئی آپ کی جنبش نہیں ہلا پائے گا، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ پر وہ خوف لاحق نہیں ہوگا، آپ پر وہ دہشت کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے غلط رخ اپنا لیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم منٹوں سیکنڈوں میں غائب بھی ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ والے ڈرا نہیں کرتے تھے، اللہ والوں پر دہشت نہیں ہوتی تھی، اللہ والوں پر صرف اللہ کا خوف ہوتا تھا، اللہ کی محبت اور اس کا خوف کا اثر ہوتا تھا۔ آج ہمارے اوپر نہ اللہ کے خوف کا اثر ہے، نہ اللہ سے محبت وہ تعلق ہے میرے اندر۔ تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر جو جان اور جو طاقت ہونی چاہیے آج وہ میرے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ آج ذرا سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم جو ہے بزدلوں کی طریقے سے بھاگتے ہیں، اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی ہو۔ آج افواہوں پر ہمارا دھیان جاتا ہے، آج ہم ذرا چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، حقائق پر نہیں جاتے، سچائی پر نہیں جاتے، صداقت پر نہیں جاتے، قرآن پر نہیں جاتے، اللہ کے احکامات پر نہیں جاتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں جاتے۔ آج ہم اپنی خواہشات پر جا رہے ہیں، آج ہم اپنی خواہشات کو دیکھ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان و یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا، اتنا کمزور ہوتا جا رہا کہ آج اگر بڑے ہم سے اگر یہ کہیں کہ تم یہاں پر کھڑے رہو تو آج ہمیں یہ طاقت بھی نہیں کہ ہم کھڑے رہ سکیں۔ ابھی کچھ ذرا سے حالات شہر کانپور پر آئے، وہ ایک جھونکا تھا، وہ حالات تو دنیا میں آتے جاتے رہتے اور آتے جاتے رہیں گے،
اور پھر اس قوم کے ساتھ تو ہمیشہ رہا ہے کچھ نہ کچھ. آج کوئی نئے مسائل نہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ایسا کہیں کچھ نہیں. مسائل تاریخ میں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، چاہے مسلم حکومت رہی ہو اور چاہے غیر مسلم حکومت رہی ہو. ہم مسائل سے تو ہمیشہ دو چار رہے ہیں. کچھ نہ کچھ مسائل تو ہمارے سامنے رہے، اور یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ ہمیں آپ کو کچھ کام کرنے کے مواقع دے دیتا ہے خدا. ورنہ اگر حالات اور مسائل نہ ہو تو کام کرنے کے مواقع بھی تو فراہم نہ ہو، چپ چاپ بیٹھے رہیں، کوئی کام ہی نہ کرے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ جذبات ایسے تھے، کچھ فکریں تھی، کچھ تعلق تھا اللہ سے، اللہ نے اس بنیادوں پر کچھ لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے. تو حالات کے تحت کام کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. تو یہ ہوا کے جھونکے، یہ آندھی اور طوفان ہمیشہ آتے رہتے اور آتے رہیں گے، شکلیں بدلتی رہیں گے. تو ایک جھونکا آیا تھا کانپور میں، چلا گیا. تمام اچھے برے مسائل آئے، اللہ جب جس سے چاہتا کام لے لیتا. اگر آپ کے اندر جو ہے ایمانی جذبات ہیں، طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی بنیادوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کام لیتا ہے، لے گا انشاءاللہ. تو اللہ پھر ہر ایک سے کام لے لیتا ہے. لیکن ہمارا اپنا ذہن بھی ہو، ہماری اپنی تربیت بھی ہو، ہماری اپنی خواہش بھی ہو، ہماری اپنی تمنا بھی ہو، ہماری اپنی فکر بھی ہو، ہمارے اندر وہ جذبات پائے جاتے ہو، اٹھا کر کے کوشش انیل نہیں دی جاتی. ہمارا یہ علاقہ پکھرائے کا ہے، ہماری یہ جماعت یہاں پر ہے. ایک اس علاقے میں ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم خود کھڑے ہو سکیں، اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کوئی بات 19-20 ہو گئی تو ہم بھاگ لیے. ارے بھاگنے سے کام نہیں چلے گا. قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کا ہمیں قانونی حق حاصل ہے. اب وہ قانونی حق ہم تھوڑی کھو سکتے ہیں. اگر وہ ہم قانونی حق کھونے لگیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ تو قانونی حق کو مجھے خود حاصل ہے کہ حالات اگر بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، اچھے برے آتے ہیں، تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں قانونی مدد کرنی چاہیے، ہمیں وکلاء سے مشورے کرنے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کہ حالات میں ہم کیا کریں. آپ کے سامنے جب فکر ہوگی تو اللہ کی جانب سے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور جب راستے کھلتے چلے جائیں گے، پرتیں کھلتی چلی جائیں گی، تو کام اور منزلیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو طرح طرح کے مسائل دنیا کے اندر ہیں، اس ملک کے اندر بھی ہیں، اور جو آ رہے ہیں اس کو ہم آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. ہمارا بس ایمان یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم بزدل ہوں گے، بھاگیں گے، تو پھر یہ عمل اچھا نہیں ہوگا. پھر جو حالات بن رہے ہیں اس میں ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، کیسا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ یہ مرتد ہونے لگے، پھر یہ سب مسئلے آئیں گے. تو ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور دین کی بنیادوں پر کھڑا کر دینا ہے، ان کے اندر استحکام پیدا کر دینا ہے، ان کو مضبوطی پیدا کر دینی، فراہم کرنی. اس وقت سب سے بڑی ضرورت کام کی یہ ہے. وہ ساری چیزیں جو آ رہی وہ آتی رہیں گی، ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت چاہیے. ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں، ہماری موت ایمان پر ہو. یہ ہے بنیادی چیز اس وقت کی. کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، جو رخ چل رہا ہے، اور جو طوفان جس طریقے سے اٹھ رہے ہیں بار بار، اس میں تمام لوگوں کے مرتد ہونے کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. ہم دائی کی حیثیت سے پیدا کیے گئے، ہم دائی ہیں. ہمارا حق، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو صحیح راہ پہ لائیں اور دوسروں کو صحیح راستے پہ لگائیں، نہ کہ ہم کو کوئی راستہ بتائیں. ہم تو خود رہنمائی اور رہبری کے لیے پیدا کیے گئے. تو ہمارے اندر تو خود اتنا دین ہونا چاہیے، اتنی جانکاری ہونی چاہیے، اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم خود رخ پر چل رہے ہوں اور دوسروں کو رخ دکھانے والے ہوں. ایسے چلو، ادھر سے چلو، یہ راستہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم پھر سے اسی بات کو دہرا رہے ہیں. اس حالات جو چل رہے ہیں، پھر سے سن لیجئے، حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں.
ہمارے اوپر جو بوجھ ہے ہمارے بچوں پر 10 گنا بوجھ آنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کو اسٹینڈ کریں, ہم بچوں کو مضبوط کریں, ایمان کی طاقت سے مضبوط کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, کتاب اللہ کی بنیادوں پر کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایمان کی لائن سے مضبوط کریں ان کو. جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنی اللہ فراست دے گا, اتنے راستے کھلیں گے, اتنی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی ہمارے لیے. لیکن آج ہم نے کیونکہ ایمان کی یقین کی دولت جو ہے اس سے ہم دور ہو گئے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی ایمان میں کمزوری آ گئی کہ میں واقعات بہت سے سنا سکتا ہوں ابھی حال کے, لیکن نہیں سنانا چاہتا. اتنی کمزوریاں آ گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی ذرا سے حالات آئے, کیا واقعات بنے, کیا تفسیر, اس میں نہیں جانا چاہتا. بہت سے قریبی لوگ انہوں نے رابطہ بند کر دیا, ملاقاتیں بند کر دی, اتنی حالت خراب, ٹیلی فون بند کر دیا, اتنی حالت خراب. معاملہ کوئی اگر مجھ سے جڑا ہے, پریشان آپ ہو رہے ہیں, ارے بھائی آپ کو فکر کرنا چاہیے اور ذمہ داری نبھانا چاہیے. آدمی ڈر کے مارے بھاگا پھر رہا, مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے. کیوں بھائی؟ خدا نہ خواستہ کسی بھائی پر کوئی حالات آ جائیں گے تو تم تو ابھی اتنا ڈر رہے ہو, کسی کی مدد کیا کرو گے؟ کیا پوزیشن بنے گی, کیا حیثیت بنے گی؟ تم تو اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاؤ گے. سرمایہ داروں کی یہ حالات بن گئے کہ قاضی سے ادھر نہیں آنا بھائی. کیوں بھائی؟ ارے اتنے حالات خراب ہیں, تھوڑے سے مسائل کے آگے کہ آدمی کی پائے سے زمین کھسکنے لگی, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اتنی کمزوری, یہ ایمان کی کمزوری ہے. میں اسی رخ پر لے کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کل کو مسائل اچھے برے آتے ہیں تو کم سے کم اپنے بھائیوں کی مدد تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ایمان کی طاقت ہوگی تب کر پاؤ گے, اگر ایمان نہیں ہوگا بھاگ کھڑے ہوگے. یہ ایمان کی ہی طاقت ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی تعلیم, اچھی تربیت ایمان کی بنیاد پر, ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کو کھڑا کرو, تیار کرو, اچھی تعلیم دو, اچھی تربیت دو اور صحیح جانکاری معلومات ہو. ان کے عقیدے مضبوط ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر آدمی میدان میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ملے گا. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر میدان میں کوئی نہیں ٹکے گا. بھاگ کھڑے ہوں گے سب, چاہے جتنی دولت ہو. دولت والے تو دور بھاگتے ہیں بری طریقے سے دامن بچا کے کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے. تو صرف ایک ہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا, حالات کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ صرف یہی ہے نچوڑ. ایمان کی طاقت پیدا کر لیا, اسی طاقت کی ضرورت ہے بس. یہی وہ چیز ہے جو ہماری بنیاد ہے. انہی بنیادوں پر اگر ہم کھڑے رہیں گے اور قائم رہیں گے, زندگی گزاریں گے, تو دنیا کے لیے بھی خدا کی قسم خیر ہوگی اور آخرت کے لیے بھی خیر ہوگی. اپنی بچوں کی اچھی تعلیم, اپنی تربیت پر توجہ دو اور ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو, ان کو سنوارو اور صحیح رخ پر کھڑا کرو اور صاف شفاف دین پر کھڑا کرو, صحیح رخ پر لاؤ. یہ بنیادی چیز ہے. یہ جو حالات کے جائزے میں جو ہمیں سب کچھ ملا ہے وہ اس کا نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. نہ وہ واقعہ سنا رہا ہوں, نہ وہ حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا گزرے, کیا ہوئے, کوئی بحث نہیں. نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, قرآن کی بنیادوں پر قائم ہونا ہے, اللہ کے احکام کی بنیاد پر قائم ہونا ہے. جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو میرے لیے دنیا اور آخرت کا مشن آسان ہو گیا, اور اگر نہیں کیا تو دنیا اور آخرت کا مشن ہمارے لیے مشکل پڑ جائے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ انسانیت کا درس دیتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا سمجھ لیجیے کہ انسانیت کی بنیاد پر گردن کٹوائی. ہم کو قربانی دینے کا ذہن بنا کے چلنا پڑے گا. واقعات سننے کے بعد کام نہیں کریں. واقعات سننے سے کچھ نہیں ملا. ہم نے کیا کیا؟ واقعات سے لیجیے کہ انہوں نے قربانی کی بنیادوں پر دی ہے. ہم کو بھی قربانی دینے کا ذہن بنانا پڑے گا. انہوں نے یہ قربانی دی ہے اور ہمارے سامنے جو وقت ہے ہمیں اس کے مطابق قربانی دینی ہوگی. وقت اور حالات کے تحت ہر چیز بدلتی رہتی ہے. قربانی ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ قربانی دین و اسلام قربانی مانگتا ہے. اور ہمیں اس وقت کیا قربانی دینی یہ وقت طے کرے گا, یہ علماء طے کریں گے, بتائیں گے آپ کو. یہ تھوڑی کہ ہر وقت گردنی کٹانی ہے.
لیکن یہ ماہ مبارک اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں قربانیوں کی بنیاد پر زندہ رہنا ہے. یہ قوم ہمیشہ قربانیوں کی بنیاد پر زندہ رہی ہے، اس لیے قربانی دینی پڑے گی. جو بھی حالات آ جائیں، جو بھی وقت آ جائیں، جو بھی مسئلے آ جائیں، ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اب اگر قربانی دینے کا ذہن نہیں بنائیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی. اور اسی لیے اللہ کی جانب سے تبھی حسین فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. تو جو حالات آ رہے ہیں اس میں ہم بچوں کی اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، ان کو اسٹینڈ کریں، ان کو مالی اعتبار سے بھی مضبوط کریں، ان کے عقائد کو مضبوط کریں، ان کو صحیح رخ کی تعلیم دیں. جو ہوائیں چل رہی ہیں اس رخ کو بھی دیکھیں، کس رخ پر چل رہی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے علماء سے جڑنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے اور ان سے مشورہ کر کے اپنے نظام کو، اپنے گھر کے، اپنے علاقے کے نظام کو چلانا. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو گاڑیاں نہیں چل پائیں گی. ہم نے پورے حالات کا نچوڑ پیش کیا ہے. ہم نے کوئی بات بھی ابھی کھل کے آپ کے سامنے واقعات کے طور پر نہیں رکھی، لیکن یہ مان لیجئے کہ یہ وقت حالات جو جس حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ کہیں بھی، کبھی بھی، کچھ بھی، کسی وقت کہیں ہو سکتا ہے. اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے لگا رہا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگا رہا ہے اور لگا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت اور طاقت کے ساتھ اپنی جو بھی مسئلے آتے ہیں اس کو فیس کرنا سیکھیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے، قانون سے ہٹ کر کے نہیں. قانون کو اگر آپ نے توڑا اور قانون کو آپ نے اگر لیا اور قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. قانون آپ کو نہیں چھوڑے گا، پولیس آپ کو نہیں چھوڑے گی، گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی. اس لیے نہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے، نہ ہماری جمعیت علماء یہ سکھاتی ہے کہ آپ قانون توڑیں. قانون توڑنے کے لیے کوئی نہیں سکھاتا. کبھی کوئی واقعہ، کوئی معاملہ، کوئی بات اچھی یا بری اگر پیش آتی ہے تو فوراً الجھن نہ پیدا کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اپنے بڑوں سے رابطہ کریں، اپنے علماء سے رابطہ کریں، جو شہر کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ باتیں ان سے رکھیں، جو وہ مشورے دیں اس پہ عمل کریں، اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں. ابھی حال میں ایک بات بتاتا چلوں. ربیع الاول کے موقع پر گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئی تھی کہ صاحب جلوس نہیں اٹھے گا. چنانچہ اسی پر شہر کے ادھیکاریوں نے، پرشاسن نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ نہیں اٹھے گا جلوس. اس لیے کہ کیا ضرورت پڑی جلوس اٹھانے کی جب گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے، اور اس وقت کرونا کا میٹر تھا، کوئی مسئلہ تھا، روکا گیا. ہم لوگوں نے بھی اعلان کیا. لیکن اس کے باوجود کچھ بچوں نے جلوس اٹھانے کی کوشش کی. منع کرنے کے باوجود، ہم لوگوں کی جدوجہد کوشش کے باوجود زبردستی کچھ ناسمجھ کسی بچوں نے 15 سال، 18 سال، 17 سال، 20 سال کے بچوں نے جلوس اٹھایا. ہم لوگوں کو خاموش ہو کے بیٹھنا پڑا. پولیس کبھی نہیں چھوڑتی، اپنا بدلہ نکال لیتی اور لے لیتی. پولیس ہمیشہ اپنا بدلہ لیتی رہی، چھوڑتی نہیں ہے. وہ وقت ٹل گیا، چلا گیا. اب اس کے بعد وہی لوگ جنہوں نے مجھ سے بتاؤ پھیرا تھا، جنہوں نے اپنے سینے چوڑے کیے تھے کہ ہم نے جلوس نکال لیا، اور جن لوگوں نے ان علماء کی جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ مت نکالو، ان کی مخالفت بھی خوب کی طبیعت سے جم کر کے، ان کو گندہ کرنے کی کوشش بھی کی. انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. چنانچہ کچھ دن کے بعد وہی لوگ تھے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ صاحب ہے یہ بندی کا، کہ کانپور بند رہے گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے خلاف تھا، بہت اونچا عمل تھا، بڑا اچھا قدم تھا، قابل سراہنی، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. لیکن موقع اور محل ہوتا ہے، بڑوں سے مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا. کچھ نوجوان لڑکوں نے اپنی مرضی سے وہ اعلان کر دیا اور کسی بڑے سے مشورہ نہیں کیا. وہی وہ لڑکے تھے جنہوں نے جلوس اٹھا لیا تھا اور یہ اعلان کیا. اور اسی دن شہر میں ہمارے صدر جمہوریہ بھی موجود، مکھ منتری بھی موجود، اور صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بھی موجود، سارے بڑی بڑی اتھارٹیاں سب موجود تھیں. جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. ان بچوں نے کیا کیا؟ ہم لوگ ایسا اعلان ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے کبھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے نہیں کرتے کہ 1000 2000 بھی اگر ہم نے لڑکے جمع کر لیے تو یہ قابو کے باہر ہوں گے، مانیں گے نہیں پھر. اس لیے ہم لوگ 100 200 500 کے اندر جمع کرتے ہیں، اس سے زیادہ کا پروگرام کبھی کرنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس سے زائد ہوئے تو میرے قابو کے باہر میری نہیں سنیں گے، اور پھر کچھ اگر ہو گیا تو پھر پولیس ہم ساتھ میں آئیں گے. چنانچہ وہ لڑکے نادان تھے، انہوں نے فیصلہ لے لیا اور قدم اٹھا لیا. اب اس کے بعد انہوں نے صرف بندی کا اعلان کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا جلوس نکالو، بندی کا، جلوس کا کوئی اعلان نہیں تھا. اب ظاہر ہے جب بندی رہے گی، اتنی بڑی بھیڑ جمع ہو جائے گی تو کیا کرے گی؟ یہ شرافت سے بیٹھے گی کیا؟ آپ بتائیے، شرافت سے بیٹھے گی جو کچھ نہ کچھ کرے گی نا. لے کے جلوس نکل پڑے یا اب لے کے جب جلوس نکل پڑے تو پھر آگے بڑھ کر کے غیر مسلم علاقہ تھا، وہاں جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، کچھ گمے انہوں نے چلائے، کچھ انہوں نے چلائے. اب کیا ہوا؟ اب اچھا خاصا مسئلہ بن گیا، اچھا خاصا مسئلہ. اب پولیس نے چن چن کر کے ان لوگوں کو اٹھا لیا، چن چن کر کے اٹھایا. ہم لوگ بیچ میں ٹوٹ پڑے، کود پڑے، ان کو بچانے کی کوشش کی، کوئی کسر نہیں باقی رکھی ہم لوگوں نے الحمدللہ. کسی بھی بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں جو منع کیا تھا پرشاسن نے، گورنمنٹ نے، ادھیکاریوں نے، اور ہم لوگوں نے بھی اعلان کیا تھا جلوس مت نکالنا. ماننا چاہیے تھا نا بڑوں کی، ارے ماننا چاہیے تھا، نہیں ماننی چاہیے تھی. جب بڑے اعلان کریں گے مت کرنا تو آپ کہو گے ہم تو کریں گے، ہم تو بھیا اسلام پسند آدمی ہیں، ہم تو اسلام کریں، ہم تو کریں گے. صاحب علماء یہاں اعلان کریں گے، آپ کہو گے ہم کریں گے، تب تو وہ رہ گیا. ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں جلوس مت نکالو، مگر لڑکوں نے نکالا اور ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پولیس کا کام کیا ہے؟ اس موقع پر جتنا ادھار تھا سب وصول لیا اس نے. ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کیا تھا ان کو سمیٹ دیا، ٹھیک سے قاعدے سے سمیٹا، اور جو لوگ ساتھ میں ان کے جڑ رہے تھے تو ان کو ساتھی برادری سب سمیٹ دیے. حالانکہ ہم لوگوں نے بڑی مخالفت کی، بچانے کی کوشش کی، لیکن ہم سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بڑے اعلان کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر بڑے اصل ہیں، آپ بڑوں کی مان کر خاموش ہو جائیے، مان لیجیے، ماننا سیکھ لیجیے. اگر نہیں مانیں گے تو پولیس کسی وقت بھی آپ کو کسی بھی جرم میں آپ کو اٹھا لے گی اور اپنا بدلہ پورا کرے گی. رسی کا سانپ بنانے میں ماہر ہوتی ہے. تمام گنہگار تو چھوڑیے، تمام بے گناہ اٹھا لیا انہوں نے. کیا کر لیا آپ نے، کیا کر لیا ہم نے، کیا کر لیا؟ کوشش ہی تو کر سکتے ہیں. کیا سب کو چھوڑا لیا؟ کیا سب کی مدد ہم نے کر لی؟ ہم کامیاب ہو گئے؟ ارے کوشش کی، لیکن تھوڑا بہت اگر ہم کامیاب ہوئے تو اس کو کامیابی کہیں گے، اور جو ہمارے اتنے نوجوان چلے گئے اس کا کیا ہوگا؟ ماننا سیکھیے، ماننا، منوانا مت سیکھیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، منوانا اگر سیکھا تو حالات بگڑ جائیں گے. ماننا سیکھیے. بڑے اگر اعلان کر دیں گردن ڈال دو. وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صاحب نوجوان لڑکا مانتا ہی نہیں، کسی حال میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اپنی منوانے پہ دب جاتا ہے، بڑوں کو غلط سمجھنے لگتا ہے، الٹے سیدھے میسج کرنے لگے گا، الٹے سیدھے واٹس ایپ میں ڈالنے لگے گا، فیس بک میں. کیا بدتمیزی ہے بھائی، کتنی گھٹیا حرکت ہے. ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ سمجھ کے اعلان کر رہے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم اس گہرائی میں تھوڑی ہو. ہم کیا تمہیں یہ اجازت دیتے جاؤ کود جاؤ اور پکڑے جاؤ اور مرو جا کر کے؟ کون اجازت دے گا؟ کوئی بڑا نہیں دے گا. آپ نہیں مانو گے، آپ جانو، آپ کا کام جانے، ہم چلے گھر. انہی چیزوں کا پس منظر ہے جو آج ہوا ہے کہ ربیع الاول میں انہوں نے مانی نہیں تھی. اس کے بعد جب دیکھا کہ ہم کامیاب ہو گئے تو وہ زبردست نہیں ہوا، انہوں نے دوسرا اعلان کر دیا اٹھا کر کے. موقع کی تلاش میں تھے. اعلان چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا تو اچھا قدم تھا، آسان قدم تھا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے خود مخالفت اس لیے نہیں کی کہ یہ اونچا کام ہے. لیکن بچے قابو میں نہیں آتے ہیں، اور بچوں نے وہ حرکت کی جو نہیں کرنا چاہیے، اور بچے جلوس لے کے نکلے، مسائل کھڑے ہو گئے. آج اب تک مسائل بنے ہوئے، تمام بے گناہ گرفتار ہو گئے بچوں کی چکر میں. تو ماننا سیکھیے. اگر بڑے اعلان کر دیں نہیں تو پھر نہیں ہے، ہاں کر دے تو ہاں. تمہارے سمجھ میں آوے تو نہ سمجھ میں آوے، دونوں حال میں مانو. تمہاری سمجھ میں آ جائے تو، اور نہ سمجھ میں آوے تب بھی دونوں حال میں مانو بڑوں کی بات کو.
اس لیے بڑوں کی مان رہے ہوتے تو آج کانپور میں یہ حالات نہ ہوتے جو ہو گئے، لیکن بچے مانتے نہیں، بچوں نے اعلان کر دیا اٹھا کر کے۔ ہم لوگ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم تھا معاملہ، ہم نے کہا کہ ابھی ہم بول کے مخالفت کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو رہے اور یہ دیکھیں یہ آ گئے اور مخالفت کرنے آ گئے، نعوذ باللہ ہمارے پر الٹا چارج لگ جائے گا۔ یہ سوچ کے ہم لوگ خاموش رہ گئے اور پولیس نے اپنا وہ سارا کام کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بس اتنی سی بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے ماننا سیکھ لیجئے، جو بڑے اعلان کرے اس کو مان لیا کرو، اور اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کی بنیاد پر کھڑا کر لو، اسٹینڈ کر لو، مضبوط کر لو۔ آج اس دور میں اس وقت وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے مضبوطی سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور مضبوطی کے ساتھ رسی تھام رکھی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت کسی میں نہ دم ہوگا اور نہ وہ ٹک پائے گا، نہ اس ہوا کے جھونکے میں اس کے پیر مضبوط رہ پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ بس انہی کی باتوں کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق دے دے، ایمان کی بنیاد پر قائم ہونا اور بڑوں کی ماننا اور اطاعت، اس کو یاد رکھیے، اس کو سیکھ لیجئے، انشاءاللہ بڑے بڑے طوفان ٹل کے نکل جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب إنما يخشى الله من عباده العلماء